تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوچھا کہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے روزے کا ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مہینہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ تاریخی روایات سے اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، لیکن وہ روایتیں کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن صحت کے اعتبار سے بہرحال محدثین نے ان پر کلام کیا ہے۔ لیکن چونکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اور عربی کتابوں میں بھی اور اردو حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اس مہینے کو اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ماضی کے بے شمار اہم ترین واقعات 10 محرم کو پیش آئے ہیں۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو قرار ملا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، فرعون کو غرق کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی یہ 10 محرم الحرام کو، فرعونی مظالم کا خاتمہ ہوا۔ اور یہ بات تو چونکہ صحیح روایت میں آئی ہے، جس روایت میں 10 روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، 10 محرم الحرام کی فضیلت کہ روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی روایت میں یہ بات آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو آگ سے نجات ملی اور ان کے لیے آگ گل و گلزار ہو گئی وہ 10 محرم الحرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہم ترین عظیم الشان واقعات ماضی میں اس تاریخ کو ہوئے، اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کی آمد سے قبل بھی محرم الحرام کو اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو بہت عظمت و اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ماضی سے چلی ہوئی جو چیزیں ایسی تھیں کہ ان میں آپ دیکھتے تھے کہ اس میں خیر کا پہلو ہے، نیکی کا پہلو ہے، اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی فکر اور اسلام کی روح کے خلاف وہ چیز نہیں ہے، تو ایسے کاموں کو آپ نے باقی رکھا اور جاری رکھا۔ اصلاح وہاں کی جہاں پہ کفر و شرک کی باتیں تھیں، اسلام کی روح سے ٹکراتی ہوئی جو عادتیں تھیں، جو رسومات لوگ کرتے تھے، ان کی آپ نے اصلاح کر دی، ان کی تردید کر دی، ان کو غلط قرار دیا۔ لیکن ماضی میں جو چیزیں اچھی چلی آ رہی ہیں تو ان کو آپ نے ایسی عادتوں کو، ایسے طور طریق کو آپ نے باقی رکھا۔ حج میں ایسی کئی چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مکے میں بھی آپ نے دیکھا کہ قریش کے لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے بھی روزے کا اہتمام فرمایا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو فرعونی مظالم سے نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ میں بھی روزے رکھوں گا، البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ کہ اگلا سال آیا تو یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ ہم بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اب میں تھوڑا کام یہ کروں گا
کہ میں 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ پھر آپ نے صحابہ سے بھی فرمایا کہ دیکھو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو اور اس میں ساتھ ساتھ یہ اہتمام کرو کہ اس سے پہلے ایک دن اور یا اس کے بعد ایک دن بھی روزہ رکھ لو، یعنی 9 اور 10 رکھ لو یا 10 اور 11 رکھ لو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، اصل روزہ تو مقصود 10 تاریخ کا ہے، اس روزہ کے رکھنے کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، تیسری شکل یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھا جائے۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر اور اچھا اور عمدہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اس کے مقابلے میں اس سے کمتر یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور فرمایا کہ اس سے بھی کمتر یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہود بھی اس روزہ کو رکھتے ہیں تو ان کے طریقے سے اپنے طریقے کو الگ اور ممتاز کرنے کے لیے آپ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد مزید روزہ ملانے کا حکم دیا۔ اس لیے اس حکم نبوی کی وجہ سے صرف 10 کا روزہ رکھنے سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے، زیادہ روزہ رکھنے میں پریشانی ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت کی ناسازی کے اعتبار سے، جن امراض میں مبتلا ہیں، اس اعتبار سے ان کے لیے روزہ رکھنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، وہ ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں علماء نے لکھا ہے کہ صرف 10 کا بھی رکھنا چاہیں تو ایسے حضرات کے لیے اس کی گنجائش ہوگی، لیکن سب سے بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ اور عام طور پہ دیکھا جائے تو تجربہ یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا آسان ہے۔ 9 روزہ رکھ لیں اور پھر 10 تو رکھنا ہی ہے، کیونکہ وہ اصل مقصود 10 کا روزہ ہے۔ البتہ یہود کی مخالفت اور ان کے طریقے سے ان سے تشبہ سے بچنے کے لیے 9 ملایا۔ ہوتا یہ ہے کہ 9 کے بعد 10 رکھ لیں تو یہ بہت بڑی آسانی سے رکھا جاتا ہے، لیکن 10 کے بعد 11واں روزہ رکھنا دشوار گزرتا ہے۔ اس لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش نظر رہے کہ بھائی سب سے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھ لیا جائے، یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان کے بعد عاشورہ کے روزے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، سب سے زیادہ اہمیت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے بعد عاشورہ کا روزہ جتنی اہمیت اور اہتمام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور نفلی روزے کو اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی اہمیت کے ساتھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا تو اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ روزہ مسنون روزوں میں باقی رہ گیا۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ایک اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ عاشورے کے روزے کو کتنا
اہم کتنی کہ آپ عاشورے کے روزے کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اس روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بطور خاص مدینہ اور مدینہ کے اطراف کے بستیوں میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو جن لوگوں نے صبح سے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو تو وہ شام تک کے لیے روزہ رکھ لیں، اور جن لوگوں نے کچھ کھا پی لیا ہو تو وہ بھی اس دن کے احترام میں شام تک کچھ کھانے پینے سے گریز کرے۔ بتائیے تو اہمیت ہی تو تھی کہ آپ نے بطور خاص اعلان کروایا کہ جو لوگ روزہ ابھی جنہوں نے ناشتہ نہیں کیا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو وہ اس دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ کسی اور نفلی روزے کے بارے میں آپ نے ایسا اعلان نہیں کروایا ہے۔ یہ در حقیقت اس دن کی اہمیت اور اس دن کے روزے کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی بہت اہتمام کے ساتھ اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ جو روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے روزے کا حکم دیا، خود بھی رکھا اور لوگوں سے بھی کہا کہ روزہ خود بھی وہ لوگ بھی روزہ رکھے۔ یہ روایت آپ کو بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور انہی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل، کہ اگر اگلے سال تک میں رہا، لأصومن التاسع، تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 9 کا روزہ رکھیں، 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 تو رکھوں گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ 9 کو بھی رکھوں گا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے، جو کچھ بھی کرنے کے لیے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی بھلائیاں کرتے ہیں، جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، وہ تو ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ان میں ہماری ہی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ تو اب سوال یہ کہ بھئی عاشورہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس دن کی بڑی اہمیت ہے، تو پھر ثواب کیا ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے 1 سال کے گناہ کی معافی کا وہ ذریعہ ہے کہ اگر کسی نے عاشورہ کا روزہ رکھ لیا تو اسے پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔